اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا. مسئلہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیونکہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں نا کہ 20 سال سے تھوڑا اس پہ چل رہا ہوں، تو وہ زندگی فطری ہے، بہت سکون چین والی ہے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح نہیں کہ آئے بھائی حالات ٹھیک نہیں دبئی چلے جاؤ. کسی کو دبئی نہیں بھیجا کہ یہ میرے حالات خراب ہیں دبئی کا ویزا لگوا لو، US پاسپورٹ لے لو حالات ٹھیک ہو جائیں، کینیڈین امیگریشن لے لو. آپ نے ایک گداگر کو بیگر کو بھیجا ہے بازار کا رستہ کہ بھیک نہ مانگو بازار جاؤ، باقی سب کو عمل دیا ہے یہ کرو یہ ہوگا. آج ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تبلیغ کے کام میں تھوڑا بہت چلتا ہوں، ہم بھی ویسے ہی پھنسے ہیں تبلیغ والے جیسے نان تبلیغ والے پڑے. ہم بھی ویسے ہی ڈرتے ہیں موت سے جیسے دوسرے ڈرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نفس کو نہ پہلے نہ بعد میں موت آ نہیں سکتی، کتاب میں طے ہے. دو چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، ایک موت سے گرست ہے، اور دونوں کو اللہ نے اتنا بیان کیا کھل کے. اور میرے 20 سال میں اتنی میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ روزی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ بڑھا دیں، اللہ گھٹا دیں، اللہ کھول دیں، اللہ تنگ کر دیں، یہ کسی کے ذمہ نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، ساری روزی مخلوق کی اللہ کے ذمہ. ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا یہ تو گیا، اس کا میچ گیا، میچ سے پہلے پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا حضرت کعب پہ بارش نہیں ہوئی، فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں بارش، اور مسجد سے بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے، 2 دروازے، ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی اور کس کو سوئنگ نہیں ہو رہی، ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا، پیر صاحب نے دھاگا دیا، ہر میچ میں 30 آؤٹ، وہ 30 رن 40 رن. کہتا صحیح بھائی یہ دھاگا دیا پیر صاحب نے، ہر میچ میں 30-40 رن ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا، وہ سچن ٹینڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 30 ہوتا ہے، تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے خدا بنائے گا اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھ بت کے حوالے. ایک لڑکی نے تعویذ پہنا، میں کرکٹر نے سونا، میں کہا اتار دے، حرام اتارا. پہلے میچ میں پٹائی، دوسرے میچ میں پٹائی، تیسرے میچ میں تعویذ پہنا، پھر 5 آؤٹ کر دینا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا یہ اچھی چیز بھی ہے بری نہیں ہے، لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے، یہ فائدے بھی دے رہی ہے. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے جو آج ہم سن رہے ہیں، اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے، دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو، نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا، ایمان فوراً بڑھا دیا، ان کا ایمان بڑھا دیا، اور دنیا کے سارے کام آسان اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا، ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا طاقتور ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو، یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی، لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال، 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا، یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. ایمان بڑھا دیں. ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک، ایسا نہیں. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا، میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ ہاشم معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے، اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا، دفع کرتا ہوں، لالت بیچتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا یہ ایمان والا ایمان ہی آتا ہے نا. ہم بنے اسلام کے لیے، اللہ نے اسلام فطرت ہے. کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بایوٹک اچھی لگتی ہے، حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے دنیا میٹھی. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ. دنیا کا اردو کا مطلب، اچھا یہ جو مولوی فضل سمان کہہ رہے تھے نا، یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب وہ سیال کوٹھی بھائی، چائنا مین کی اردو کرو. چائنا مین کرکٹ میں ایک لفظ ہے چائنا مین، کس کو پتا بھائی؟ سلمان بھی بتائیں گے چائنا مین؟ آپ کو پتا ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی الٹے ہاتھ سے، یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا ہے. ہاں یہ کرکٹ بھی کھیلتا. چائنا مین ہے، چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں، اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی،
کون بتائے گا بھائی مل جاؤ بتاؤ, نہیں. وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ میں نے بھی بڑی کوشش, نہیں ہو سکتی. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے, فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے, یہ اردو ہے؟ تو عربی کی اردو بھی سمجھ جاؤ گے تب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے, اس کی زبان ہی الگ ہے. تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے, لاسٹ بس بات کر رہا ہوں. اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس. یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں, مجھے حیرت ہی ہوتی, اس لیے حالات خراب ہیں, عمل سے اثر نہیں ہو رہا. پیناڈول سر درد دور کر رہی ہے اور زمزم اثر نہیں کر رہا, فاتحہ اثر نہیں کر رہی, سورہ یاسین سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. لوگ منکر حدیث کیوں بنتے ہیں؟ کہ مولوی صاحب نے جھوٹی بات سنائی تھی. وہ بھائی پہلے کلمہ تو یہاں لاؤ. تو 4 باتیں آج مجمع میں چل رہی ہیں پوری دنیا میں ٹرپ کر کے آ رہا ہوں اور لوگوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں. نمبر 1, جتنی مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے؟ اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ یہود پہ ڈال دینا ہر بار, نصارہ پہ, امریکہ, چائنا, یہ فضولیات ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں, دیکھو مسجد میں ایک ہے جھوٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ, سنی سنائی بات آگے آپ کو ویزا کیسے ملتا ہے, آپ امریکہ میں ایسے کیسے پھرتے ہیں؟ او بھائی یہ دنیا ان کی تھوڑی, اللہ کی ہے. اللہ مالک خالق اس دنیا کا ہے نا. پہلی چیز اپنے دل کو سمجھاؤ, نہیں مان رہا. انڈیا, چائنا, اتنی غیبت. مجھے مفتی تقی صاحب نے کہا اگر باہر کام کرنا ہے تو غیر مسلموں کی برائی مت بیان کرنا, غیبت. اللہ ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے گا تاکہ تم سے بات تو کر سکو. تو یہ بات دل کو سمجھانی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سارا فساد خشکی تری میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت برباد کر دے گا. کوئی تعلق نہیں اس کا کسی سے. نمبر 2, اس کائنات کے ذرے ذرے کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے مولوی صاحب کہ حلال روزی کمانا فرض ہے, ایسا ہی ہے نا؟ حدیث صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے حلال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو بھوکا کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ میرے پیارے دوستو, نماز میں پہلے کیا فرض ہے؟ تکبیر. جو مولوی صاحب تکبیر نہ پڑھے, 3 گھنٹے کا سجدہ کرے, نماز ہو جائے گی. جو آدمی ناپاک کے غسل نہیں کیا, نماز ہو جائے گی. تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں, وہ ہم نے سوچے ہی نہیں. ڈائریکٹ کمانا فرض ہے. پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے, لیکن پہلے کیا ہے؟ رکوع ہے, قیام ہے اور تکبیر ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے, ہم پہ نہیں کھلے. اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا, کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا. ایک ثابت کر دیں کوئی کہ تو میرے دوستو وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها. ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا, لا تقتلوا اولادکم, لا تقتلوا اولادکم, مت قتل کرو اولاد کو. اللہ کھول دے, اللہ ٹائٹ کر. نمبر 3 کہ جیسے یہ ساری کائنات, والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں, سارا سورج, چاند اور ستارے اللہ کے حکم میں چل رہے. الا لہ الخلق والامر, تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے, پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. حکومت کا نہیں چل رہا. یہ فضول بات. حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا, حکومت نے بجلی بڑھا دی, سب فضول ہے. یہ اپنے سے اتارنا, یہ سب ہمارے گناہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سارے سورج چاند کا خالق مالک ہے, اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے حالات کا خالق بھی اور مالک بھی اللہ ہے. وہ اضحک ابکا, اللہ ہنساتا, اللہ رلاتا ہے. وہ اغنا واقنا, اللہ غنی کرتا, اللہ فقیر کرتا ہے. سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ بات دل کو سمجھانی, یہ سمجھ نہیں رہا. یہ دل دیکھو, حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود کس کا قتل کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. وہ ظالم ایک آدمی کو نہیں مار سکا. اگر حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود فرعون کس کا قتل کرتا؟ موسیٰ السلام کا. اللہ نے موسیٰ السلام کو گھر پال کے دکھایا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرے دوستو, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہل لنا من امرنا من شیء, اے نبی جی ہمارے اختیار بھی کوئی شے؟ قل لہ للہ, ہر امر اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آج دل نہیں مان رہی. امریکہ, چائنا, ڈالر, پاؤنڈ, فلاں فلاں, بس یہ دل کو سمجھا دو موت سے پہلے. عالم ارواح میں پوچھا گیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا قالوا بلی. قرآن میں 950 دفعہ رب آیا. قبر میں پہلا من ربک, تمہیں پالتا کون تھا؟ تمہیں کون صحت دیتا تھا؟ کیا جواب دل دے گا؟ من الہ نہیں, من ربک. مرے گا ربنا ابصرنا, اور رب میں نے دیکھ لیا, مجھے واپس بھیج دے. تو میرے دوستو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے طاقتور ہستی ہیں, اللہ ان کو چند پیغام دے رہے ہیں. فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى. اے نبی انہوں نے قتل نہیں کی, اللہ نے کی. تم نے ریت نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. ان کو بتاؤ کہ نبی تمہارے ہاتھ میں نہ کسی کی ہدایت ہے نہ کسی کا نقصان ہے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی کیوں اتنا غم کھا رہے ہو, کیوں اتنا رو رہے ہو؟
تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو آج سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ یہ دل کو سمجھا دو، اس لیے قرآن نے کہا ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون۔ کائنات کے بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے، نہ حق کو سنتی ہے نہ حق کو بولتی ہے، اور ان کی عقلیں سٹائی ہوئی ہیں۔ اس کان سے آنکھ سے یہی سنو اور دیکھو کہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا کروٹ نہیں لے سکتا،